सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन से मुतालिक इंतजामिया से पूछने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सवाल किया कि क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह का तयन किया गया, इंतजामिया से पूछ कर अदालत को आगाह किया जाए। ये किसी का हक नहीं कि वो कह दे कि मोटरवे पर धरना देगा और वहां खड़ा हो जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई धरने के बायस रास्तों की मुमकिन बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी के हसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। मेरी जान को अब भी खतरा है, दोबारा हमला हो सकता है। फ्रांसीसी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का वाहिद तरीका मुझे खत्म करना है। 6 हफ्ते कबल अवामी जलसे में बता दिया था कि मजहबी जनूनी के हाथों कत्ल की मंसूबाबंदी हो रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिका के मफाद में देखते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान की बैरिस्टर ज़हरा बयानी लिंकन्स इन बार के नुमाइंदगान की कमेटी के रुकन मुंतखब। कमेटी में मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं। वो 4 साल तक इस बॉडी का हिस्सा रहेंगी। कमेटी के अरकान ज्यादातर बेंच कमेटियों में बैठते हैं जो इदारे की अमलाक के इंतजाम, मालियात और सरमाकारी के साथ साथ तालीम, दाखिले और स्कॉलरशिप जैसे मसाइल में अपनी राय का इजहार करते हैं। अमरीकी डॉलर की उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया अपनी वक़्त खोता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 222 रुपए 50 पैसे का हो गया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क लाहौर में इजलास हुआ। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। बलूचिस्तान के 32 अजला में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। सूबा के दीगर 2 अजला लसबेला और हब में मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात के पहले मरले में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। सऊदी अरब का इंसदाद वबाई अमराज के लिए आलमी फंड में $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान। आलमी फंड में $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान G20 सरबराह इजलास में किया गया। कनाडा ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और रूस को ड्रोन्स फराहम करने पर ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। कैनेडियन वजारत खारजा के मुताबिक कनाडा ने ईरान की 6 शख्सियात और 2 कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई। पाबंदियां ईरान में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और रूस को ईरानी ड्रोन्स की फराहमी पर लगाई गई। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में सर्दी की एंट्री। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया।
اور امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی واپسی۔ ایوان نمائندگان میں 9 اضافی نشستوں کے ساتھ ریپبلکنز نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ ریپبلکنز نے امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز میں 218 نشستیں حاصل کر لیں، جبکہ ڈیموکریٹس 435 رکنی ایوان میں 210 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ سینٹ میں حکومتی جماعت ڈیموکریٹس کو برتری حاصل۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ کے لیے جگہ کے تعین سے متعلق انتظامیہ سے پوچھنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سوال کیا کہ کیا عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا ہے؟ انتظامیہ سے پوچھ کر عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آدھے گھنٹے میں انتظامیہ سے پوچھ کر بتانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کسی کا حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ موٹر وے پر دھرنا دے گا اور وہاں کھڑا ہو جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے پی ٹی آئی دھرنے کے باعث راستوں کی ممکنہ بندش کے خلاف مقامی تاجروں کی درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالت نے تاجروں کی درخواست کو پی ٹی آئی دھرنے اور جلسے کے این او سی کے حصول کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا۔ سماعت کے سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر جہانگیر جدون اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل عدالت میں پیش ہوئے۔ تاجروں کے وکیل نے کہا کہ کینٹینرز کو راستوں میں کھڑا کیا گیا، جس سے کافی مشکلات ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے موقف اپنایا کہ دھرنے اور جلسے کے این او سی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست ابھی زیر التوا ہے، اس درخواست کو بھی اس کے ساتھ سنا جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہائی ویز اور موٹر ویز پر ٹریفک روانی یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہائی ویز اور موٹر ویز کو بند کر دیں گے تو ٹریڈ بھی متاثر ہوگی۔ یہ کسی کا حق نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ وہ موٹر وے پر دھرنا دے گا اور وہاں پر کھڑا ہو جائے گا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دھرنا کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ تمام جلسے پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنے اور جلسے سے راستوں کی بندش کے خلاف تاجروں کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ میری جان کو اب بھی خطرہ ہے، دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، میری جان کو اب بھی خطرہ ہے۔ وہ لوگ جو مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میری پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، مجھے راستے سے ہٹانے کا واحد طریقہ مجھے ختم کرنا ہے۔ 6 ہفتے قبل عوامی جلسے میں بتا دیا تھا کہ مذہبی جنونی کے ہاتھوں قتل کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے پی ڈی ایم حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ ان مجرموں کو نہیں چاہتے جو اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے ملک میں ہونے والے حالیہ ضمنی انتخابات میں 75% کامیابی حاصل کی، ہم نے ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کیا۔ عمران خان نے وزیر آباد حملے پر ہونے والے سوال کے جواب میں کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ہم پر 2 حملہ آوروں نے حملہ کیا، میں جانتا ہوں کہ آزادانہ تحقیقات میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ سب منصوبہ بندی کی تھی اور اس سب کا زیادہ فائدہ موجودہ حکومت کو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں عمران خان نے وضاحت کی کہ پاکستانی عوام کا مفاد تمام ممالک اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عمران خان نے پی ڈی ایم حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ ان مجرموں کو نہیں چاہتے جو اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ملک میں ہونے والے حالیہ ضمنی انتخابات میں 75% کامیابی حاصل کی، ہم نے ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کیا۔ عمران خان نے وزیر آباد حملے پر ہونے والے سوال کے جواب میں کہا کہ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست کی ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، ہم پر 2 حملہ آوروں نے حملہ کیا اور میں جانتا ہوں کہ آزاد
तहकीकात में ये साबित हो जाएगा कि ये सब मनसूबा बंदी थी। इस सब का सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा हुकूमत को हुआ। इंटरव्यू में इमरान खान ने वजाहत की कि पाकिस्तान की आवाम का मफाद तमाम ममालिक और खास तौर पर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात में है। सानिया वज़ीराबाद पर पंजाब हुकूमत की जीआईटी ने काम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने जीआईटी पर विफाक के एतराज़ की मुस्तरद कर दिया। जीआईटी के तमाम अरकान का ताल्लुक पंजाब से है। किसी और एजेंसी और खुफिया एजेंसी के नुमाइंदे शामिल नहीं है। जीआईटी पर दूसरा एतराज़ ये उठाया गया था कि विफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल किया है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उन्हें जीआईटी का सरबराह बना दिया। गुलाम महमूद डोगर से शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासले में तजवीज़ दी कि जीआईटी में ISI और IB के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की तश्कील पर विफाकी हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि जीआईटी आइन व कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। उधर जीआईटी ने बाकायदा काम भी शुरू कर दिया, जिसका पहला इजलास गुलाम महमूद डोगर की सदारत में हुआ। इजलास में वज़ीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए इब्तदाई उमूर का जायज़ा लिया गया। आपको बताएं कि वज़ीराबाद हमले के लिए पंजाब हुकूमत की बनाई गई जीआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया। विफाकी वज़ारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मरासले में तजवीज़ दी कि जीआईटी में ISI और IB के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की तश्कील पर विफाकी हुकूमत के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि जीआईटी आइन और कानून के मुताबिक तश्कील दी गई है। उधर जीआईटी ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया, जिसका पहला इजलास गुलाम महमूद डोगर की सदारत में हुआ। इजलास में वज़ीराबाद वाक़े की तहकीकात के लिए इब्तदाई उमूर का जायजा लिया गया। डेप्टी तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीका के नज़रिए में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन में उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। हम पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इत्तलात की दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। पहले भी कह चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात में क़तई तौर पर सदाकत नहीं। आपको एक बार फिर बताएं कि डिप्टी तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के नज़रिए में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के मफाद में है। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के उम्मीदवार पर कोई पोजीशन नहीं रखते। हम पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद इत्तलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। अमेरिका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर करता है। पहले भी कह चुके हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात में क़तई सदाकत नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फराह खान के शोहर एहसन गुजर ने कहा कि हमारे जरिए किसी और की किरदार कुशी की जा रही है। हमारा किसी तहाइफ के लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में एहसन जमील गुजर ने कहा कि सामान किसने बेचा, किसने लिया, कैसे बेचा, इसके पैसे कहाँ गए, फराह का इससे कोई लेना देना नहीं। और जितना मैं खातून अव्वल को जानता हूँ, उनका भी इस किस्म के कारोबार और लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। फराह से मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी सरकारी कामों में मुदाखलत नहीं की और ना ही हमारी ऐसी तारीख है। हम कोई पहली बार सियासत में नहीं आए। उन्होंने कहा कि अगर जो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत ले आए, तो जिस पर उनका कहना था कि सबूत होता है और काबिल कबूल होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे ऑडियो बनाकर सबूत लाता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास सबूत तो तब होगा ना जब फराह वहाँ पर खुद या कोई नुमाइंदा गया होगा। एहसन गुजर ने कहा कि अगर वो कहते हैं कि खुद आकर डील की तो वो कहाँ आए, दुबई, क्योंकि हमारे घर तो वो नहीं आए और ना ही तहाइफ लेकर आए। यहां पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کی سیاست میں آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بیچی گئی توشہ خانہ کی گھڑی کا چرچا ہے۔ گھڑی کے مبینہ خریدار کے سامنے آنے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت کیا تھی۔ عمران خان کی حکومت میں کابینہ ڈویژن نے گھڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے لگائی تھی۔ ٹائم زون واس لمیٹڈ دبئی نے قیمت 1 ارب 70 کروڑ روپے لگائی۔ عمران خان نے گھڑی اسلام آباد میں 5 کروڑ 10 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کا دعویٰ کیا۔ مبینہ خریدار عمر فاروق نے گھڑی فرح خان سے 28 کروڑ روپے میں خریدنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عمران خان کو تحفے میں دیے گئے اس گھڑی کے باکس میں 2000 سے زائد ہیرے تھے، جن کا وزن تقریباً 41.54 کیرات تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو دھمکی آمیز کال پر نامعلوم کالر کے خلاف تھانہ سیول لائن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اور دھمکیاں دینے کے جرم میں درج کیا گیا۔ گزشتہ شب سی پی او راولپنڈی آفس کے سرکاری لینڈ لائن نمبر پر نامعلوم کالر نے دھمکی آمیز کال کی تھی۔ سینئر پولیس آفیسر کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا، اب تحقیقات میں مصروف ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے شیخ رشید اور ان کے سیکریٹریٹ لال حویلی انتظامیہ کو آگاہ کر کے سیکیورٹی میں اضافہ کرتے ہوئے ایلیٹ کمانڈوز بھی تعینات کر دیے۔ پولیس کے مطابق سی پی او راولپنڈی کے دفتر کے سرکاری لینڈ لائن نمبر پر انٹرنیٹ نمبر کے ذریعے شیخ رشید کے حوالے سے دھمکی آمیز کال موصول ہوئی۔ پاکستان کی بیرسٹر زہرا ویانی لنکنز ان بار کی نمائندگان کمیٹی کی رکن منتخب ہو گئیں۔ اس کمیٹی میں منتخب ہونے والی وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ وہ 4 سال تک اس باڈی کا حصہ رہیں گی۔ لنکنز ان بار کی ریپرزنٹیشن کمیٹی میں ایک نمائندہ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کمیٹی کے ارکان زیادہ تر بینچ کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، جو ادارے کے املاک کے مالیات اور سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تعلیم، داخلے اور اسکالرشپ جیسے مسائل میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کمیٹی سال میں 6 بار اجلاس کرتی ہے تاکہ مسائل پر بحث کی جائے۔ لنکنز ان دنیا کے معروف ترین اور قدیم ترین تعلیمی اداروں میں سے ہے۔ قانون کے اس ادارے کے نامور فارغ التحصیل وکلاء میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سابق پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، سابق وزراء اعظم برطانیہ مارگریٹ اور ٹونی بلیئر سمیت کئی اہم عالمی قانون دان شامل ہیں۔ بیرسٹر زہرا ویانی کے مطابق برطانیہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے 19 امیدوار تھے۔ کل ووٹروں کی تعداد 1300 تھی، لیکن 1100 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یہ انتخابات آن لائن ووٹ کے ذریعے ہوئے، انہیں 400 سے زائد ووٹ ملے۔ بیرسٹر زہرا ویانی نے کہا کہ لنکنز کے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑی۔ جو خواتین وکلا ہیں ان میں کئی بیرسٹر بھی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے مدد کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی مہم چلائی، آن لائن رابطے کیے، لوگوں کو فون کیے۔ کسی کو ہرانا اور جیتنا کافی مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ ایک اور مریض جان کی بازی ہار گیا۔ 24 گھنٹوں میں ملک مزید 57 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 8600 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 57 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.66% ریکارڈ کی گئی۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے ایک مریض جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 53 مریضوں کی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی آئیڈیاز 22 ایکسپو میں تیسرے دن بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پہنچنے پر وفاقی وزیر دفاع، پروڈکشن اسرار ترین اور ڈی جی ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن نے استقبال کیا۔ ایکسپو کے سٹالز پر وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آئیڈیاز 22 ایکسپو میں پاک آرمی کے فلائٹ سیمولیٹر میں بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیمولیٹر میں اخلاص پہنا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سیمولیٹر سے
ہیلی کاپٹر چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس دوران مراد علی شاہ نے پاک آرمی کی ڈیجیٹل نوٹ بک میں اپنے تاثرات درج کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ضلع مالاکنڈ اور لوور دیر کے ایک روزہ دورے پر روانہ۔ وزیر اعلیٰ ضلع مالاکنڈ اور لوور دیر میں حقیقی آزادی مارچ کے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اربوں روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ضلع مالاکنڈ اور لوور دیر کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ضلع مالاکنڈ اور لوور دیر میں حقیقی آزادی کے مارچ کے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اربوں روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کریں گے۔ ملک کے تمام شہریوں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محمد میں منعقدہ ریلیوں میں کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ فضا گونج اٹھی۔ عوام کا پاک فوج سے محبت اور یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک فوج ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ملک دشمن عناصر پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو ناکام بنا دیں گے۔ ریلیوں میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ملک کے تمام شہروں میں پاک افواج سے یکجہتی کی ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محمد میں منعقدہ ریلیوں میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ عوام کا پاک فوج سے محبت اور یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاک فوج ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ ملک دشمن عناصر پاک فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو ناکام بنا دیں گے۔ ریلیوں میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر آباد میں اینٹی نارکوٹکس ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی ادارہ ترک منشیات سے شروع ہوئی جس میں عوامی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمد جمیل چیمہ سمیت دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ پاک فوج نے ہر مشکل وقت میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ ہم سرحدوں کے محافظ اور پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں اینٹی نارکوٹکس ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی ادارہ ترک منشیات سے شروع ہوئی جس میں عوامی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمد جمیل چیمہ سمیت دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ پاک فوج نے ہر مشکل میں اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بہ شانہ ساتھ کھڑی ہے۔ ہم سرحدوں کے محافظ اور پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ چونیا میں پٹواریوں کی منمانیاں عروج پر، نقول جات کی مد میں شہریوں سے بھاری رشوت لینے کا انکشاف۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان۔ جی میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر چونیا کے آفس کے باہر موجود ہوں۔ چونیا میں شہریوں کی جانب سے مسلسل شکایات کی جا رہی ہیں کہ پٹواری جو ہیں وہ من مانی فیسز جو ہیں وہ نقول جات اور انتقالات کی مد میں وصول کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، میں مالک ہوں اور میں نقل کے لیے 2 مہینے سے پٹوار اتاڑ دھکے کھا رہا ہوں، نقل نہیں دے رہا، اور جب میں جاتا ہوں بندے بھی 50,000 روپیے لیا، کدھر سے لاؤں؟ غریب آدمی ہوں۔ 2 مہینے اے سی صاحب کا حکم لکھوائے مہینہ ہو گیا ہے، یہ میرے پاس حکم ہے، اور انہیں پھینک کر مارا ہے، 50,000 روپے لے کے۔ یہ بزرگ شہری ہمارے ساتھ ہیں، ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ 2 مہینے سے ایک کھاتے کے یہ مالک ہیں، اراضی کے مالک ہیں، 2 مہینے سے یہ پٹوار خانے کے دھکے کھا رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ نقل نہیں دی جا رہی۔ نقل کی مد میں ان سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے واضح احکامات ہیں کہ کسی بھی پٹواری کو پرائیویٹ منشی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرائیویٹ شخص کو سرکاری ریکارڈ حوالے کر کے شہریوں کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو
पटवारी और मुंशी की मिली भगत से जो आम साइलिन पर जुल्म है इसको बंद किया जाए और जिस काम के लिए उन्हें सरकार ने तैनात किया है। दूसरे शहरों की तरह गंबट में भी रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ नर्सिंग स्टाफ के एहतजाजी मुजाहरे जारी। हड़ताल और एहतजाज के बायस गंबट इंस्टीट्यूट अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान चौक कुमारा में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, हादसात मामूल बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद असलम से। जी असलम। शुक्रिया जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान का एक मेन शाहराह है चौक कुमारा वाला, और ये रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं और मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड की वजह से कितने नुकसानात दुकानों पे या यहाँ पे जो रेहड़ी बान है उनको क्या नुकसानात पेश आ रहे हैं। तो खान साहब, ये जो रोड है ये टूट फूट का शिकार है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि क्या इसके कहने। सर ये रोड जो है ना इसके पूरा 1.5 साल हो गए ये ऐसा टूटा पटा हुआ है ना। यहाँ पे ना कोई रेहड़ी वाला चीज़ बेच सकता है ना कोई दुकान वाला चीज़ बेच सकता है। सारा ऊपर मट्टी होती है ना, कोई लेने वाला आता नहीं। जो ऐसा चीज़ तो बेच ही नहीं सकता लोग के उसके ऊपर मट्टी की संभाल ही नहीं होता है ना। ये रोड जब बनेगा ना तो हवाम के कारोबार चलेंगे, कोई कारोबार स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं होता है, सारा मट्टी होती है ना, तो लोग कैसे इसका कारोबार करेगा। जी, शहरी का कहना है कि ये जो रोड है ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इंतज़ामिया की नाहबेली का मुँह बोलता सबूत है कि इंतज़ामिया ने अभी तक इस पर कोई भी काम की जो तकलीफ तक नहीं पहुंचा और ना ही इस पर कोई एक्शन किया गया। लिहाजा शहरी का कहना है कि हम आला हकाम से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि इस रोड की मरम्मत की जाए, जो इसके जो दुकानदार हैं इर्द गिर्द, ताकि वो अपनी शहरी की अपनी तहफ़्फ़ुज़ से। शिमाली लाहौर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लोड शेडिंग के दौरान 12 घंटे से भी तजावुज़। अहले इलाका सरापा एहतजाज। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी से, जो कि इस वक्त जहामीरा में इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा कि इलाका मकीनों का क्या कहना है लोड शेडिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बिलार रोड गोरेशाल लाहौर में। यहाँ पे सुई गैस की लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से भी तजावज़ कर गया। चूल्हों की हद तक ही बंद पड़े रह गए। इसी हवाले से यहाँ पे अवाम सरापा एहतजाज है और हमारे साथ मौजूद है कुछ शहरी, उन्हीं से पूछते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले में क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये जनाब कोई 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे बलाल पार्क में, और गैस तो आ ही नहीं रही। इन्होंने कोशिश तो की है लेकिन कोई कामयाबी नहीं है, और गरीब लोग हैं बेचारे, और ये सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं सारे, और इस महंगाई में सिलेंडर भी लें, महंगाई का वो दूसरा बोझ भी बर्दाश्त करें, ये बहुत मुश्किल बात है। तो हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ इस महल्ले की तरफ कोई ध्यान करे और आके हमें गैस वगैरह दे। बात ये नहीं है, ये बड़ा मसला बना हुआ है हमारे लिए। ये तो इतना मसला बन गया है कि कोई हिसाब ही नहीं है। ये कैसी गवर्नमेंट है, ये कर ही नहीं रही कुछ भी। गरीबों के लिए कुछ करे, क्या करे, कहाँ से लाएं, कहाँ से खाएं। इतनी महंगाई हो गई है ऊपर से, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। गरीबों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं होना चाहिए। ये देखे क्या कर रहे हैं लोग, परेशान हुए हैं, कारोबार से बैठे हुए हैं, खाने से बैठे हुए हैं, चाय नहीं बन रही, बच्चों के लिए नाश्ता नहीं सुबह बन रहा। कहाँ जाएं हम, बताएं, हमें भी कुछ बता देना, हम किधर चले जाएं। कोई थोड़ा सा हमारे लिए भी एहसास करें। ये गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौर के शहरी हैं, और हक बनता है वोट के लिए तो सारे आ जाते हैं कि जी मेरा हक बनता है, मैं इस इलाके का इंचार्ज हूँ, मैं इस इलाके का वो हूँ, लेकिन काम कोई नहीं करता। काम ये देख लें आप, कितना एहतजाज भी हो रहा है। और ये सिलेंडर चल रहे हैं, 8 माह से चला रहे हैं, 8 माह से गैस नहीं है हमारे यहाँ, और ये सिलेंडर मुबारक, इतना कारोबार भी नहीं है हमारा, कोई भी नहीं। लकड़ियाँ जला, सिलेंडर जला के काम खराब कर रहे हैं सारा, गले खराब हो गया सबके, लेकिन चूल्हा जलते ही नहीं है। 8 माह से हमें पास लाइन में लगाया हुआ, ये पैप डाल दिया नए, लेकिन इसमें गैस नहीं है कोई भी इसमें। जी, जैसा कि आपने देखा कि अवाम आज भी सुई गैस से महरूम है और LPG सिलेंडर इतनी महंगाई के दौर में भी इस्तेमाल करने के लिए कासर है, लेकिन यहाँ के लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया है। और हुकूमत PTI का कारकुन मर्दान से पैदल जमान पार्क पहुँच गया, कहा कि अपने कायद इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दूंगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से। जी अजमल।
ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں زمان پارک میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خان صاحب کے سپاہی جو کہ مردان سے چلے ہیں یہاں پر پیدل اور یہاں پر زمان پارک پہنچ چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے دل میں خان صاحب کے لیے کیسا جذبہ ہے. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ بھائی جان؟ میں مردان سے آیا ہوں, 15 دن ہو گئے نکلے ہوئے, اور آج الحمدللہ زمان پارک پہنچ گئے اپنے عمران خان کے پاس. یہ میسج دینے کے لیے ان بزدلوں کو, یہ میں روزانہ ان امریکی غلاموں کے منہ پہ تماچے مار رہا ہوں. 15 دنوں سے میں اس جی ٹی روڈ کے اوپر آ رہا ہوں کفن پہن کے, ٹھیک ہے. یہی امریکی غلام اسی سڑکوں کے اوپر چلتے پھرتے. اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا, بچے بھی آپ کے ساتھ پیدل ہی آئے ہیں؟ یہ چھوٹی سکینہ ہے 9 سال کی, یہ 10 سال کا عطا اللہ ہے, دونوں پیدل آئے ہیں. آپ خان صاحب کے لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ میں اپنے پاکستان کے لیے آیا ہوں, میں اپنے پاکستانی بچوں کے روشن مستقبل کے آیا ہوں, کیونکہ خان صاحب اپنے لیے نہیں وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. وہ ہمارے بچوں کی طرح ہمارے بچوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. ہمارے بچوں ہمارے ملک کی خاطر انہوں نے گولی کھائی ہے. اور یہ ایک میسج میں دے دوں کہ لیڈر ہمیشہ سیدھا کھڑا ہو کے گولی کھائے گا, ان کا گیدڑ ہمیشہ چپل کھائے گا جیسے پہلے کھائے. یہ میسج دے رہے کہ آپ میں اتنی جرت نہیں, آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ میری خان کی جان لے سکو. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر عمران خان بن چکا ہے. ان بزدلوں کو عمران خان نے بتایا تھا, پہلے سمجھایا تھا, پیار سے سمجھایا تھا کہ اگر مجھے ہٹا دیے گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا. آج آپ دیکھیں ہر گھر سے عمران خان نکل رہا ہے, ہر گلی سے عمران خان نکل رہا ہے, پوری دنیا میں عمران خان بن چکا ہے. اب عمران خان کی آواز کو دبانا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. وہ لڑے گا جو جتنی بھی لاہور اورنج لائن اسٹیشن علی ٹاؤن کے قریب کھلونا ڈرون طیارہ ٹکرانے سے شیشہ ٹوٹ گیا. اطلاع ملنے پر پولیس افسران اور حساس ادارے موقع پر پہنچ گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر کی یہ رپورٹ. لاہور اورنج لائن اسٹیشن علی ٹاؤن کے قریب کھلونا ڈرون طیارہ ٹکرانے سے شیشہ ٹوٹ گیا. اطلاع ملنے پر پولیس افسران اور حساس ادارے موقع پر پہنچ گئے. رات 2:30 بجے علی ٹاؤن کے قریب کھلونا ایئر کرافٹ اورنج لائن اسٹیشن سے ٹکرا کر نیچے آ کر گرا. کچھ ہی دیر کے بعد کار میں سوار فیملی کھلونا جہاز لینے پہنچ گئی, لیکن اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کا ایک کانسٹیبل احمد نے ان سے شناختی کارڈ طلب کیا, جس پر کار سوار فیملی یہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ وہ شناختی کارڈ لے کر آتے ہیں. صبح تک تو کوئی نہ آیا تو پولیس افسران کے نوٹس میں لایا گیا. ڈی آئی جی آپریشن کے حکم پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور ان ٹرین کے سیکیورٹی آفیسر پال نذیر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں. پولیس کے مطابق ایئر کرافٹ لاہور کے شہری کا تھا جو ریموٹ کنٹرول سے رابطہ ختم ہونے پر ڈرون پول سے ٹکرا کر گر گیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل کے حکم پر ایس پی صدر نے چوہن پولیس کی سربراہی میں موقع پر آنے والی بڑی گاڑی کے نمبر پلیٹ سے اس کا ایڈریس بھی معلوم کر لیا اور ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا بھی مارا. فیملی ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر کی قریبی بتائی گئی ہے. تمام اداروں نے متفقہ طور پر اس کھلونے ایئر کرافٹ کو معمولی حادثہ قرار دیا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی دھماکہ خیز مواد یا کیمرہ نہ ملا. مزید تفتیش جاری ہے. ریموٹ کنٹرول کھلونا طیارے کو فرانسی کے لیے بھی بھجوایا جائے گا. ریموٹ کنٹرول سے طیارہ آپریٹ کرنے والے شخص معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر محمد افضل نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کی نیلامی اور واجبات کی وصولی کے اہداف بر وقت مکمل کیے جائیں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. پیش ہے بہاولپور سے فضل جاوید خان کی یہ خصوصی رپورٹ. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر محمد افضل نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کی نیلامی و لیز واجبات کی وصولی کے اہداف بر وقت مکمل کیا جائے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں ممبر صوبائی اسمبلی ثانیہ الحق چودھری, ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد بڑائے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اعتزاز انجم, اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی, اسسٹنٹ کمشنر صدر, اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکہ ویڈیو لنک کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور خیرپور ٹرمینل نے شرکت کی. اجلاس میں ضلع کی تمام تحصیلوں میں بورڈ آف ریونیو کی ہدایت کے مطابق سرکاری اراضی کے لیز واجبات کی وصولی کا جائزہ لیا گیا. ہدایت کی گئی کہ سرکاری اراضی کے محصولات کی وصولی میں مزید تیزی لائی جائے.
اجلاس میں راضی کاش سکیم اندرون منوع زون چراگاہ و بینون منوع زون زرعی گریجویٹ سکیم کے تحت لاٹ بندی نیلامی بقایا جات محصولات دیگر امور کو زیر بحث لایا گیا. ڈپٹی کمشنر زید وڈیچ نے ہدایت کی کہ حکومتی محصولات کی بر وقت تکمیل کے لیے تمام تاریخ اقدامات بور کار لائے جائیں. مرطوب وقت عملی کے تحت ہدف کے اصول کو یقینی بنایا جائے. امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی واپسی. ایوان نمائندگان میں 9 اضافی نشستوں کے ساتھ ریپبلکنز نے کنٹرول حاصل کر لیا. ریپبلکنز نے امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن میں 218 نشستیں حاصل کر لیں، جبکہ ڈیموکریٹس 435 رکنی ایوان میں 210 نشستوں پر کامیاب ہو سکی. دوسری جانب سینٹ میں حکومتی جماعت ڈیموکریٹس کو برتری حاصل ہو گئی، لیکن صرف ایک نشست سے. سینٹ میں ڈیموکریٹس کی برتری اضافی نشست کے ساتھ 50 نشستیں حاصل کر لیں، جبکہ ریپبلکن سینٹ میں ایک نشست کھو کر 49 نشستیں حاصل کر پائے. ڈیموکریٹس جماعت اس وقت جو بائیڈن امریکہ کے صدر ہیں. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن سے امریکہ کے سابق صدر رہ چکے ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے امریکی صدر کی دوڑ میں واپسی کا اعلان کر دیا ہے. گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ امریکہ کے روشن مستقبل کی خاطر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیمپین صرف میری نہیں بلکہ پورے امریکہ کی ہے. آپ کا ملک آپ کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک خطے میں سلامتی کے بحران کو بڑھا رہے ہیں. واشنگٹن ایک جوا کھیل رہا ہے جس پر وہ پچھتائے گا. میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحل سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر خارجہ شمالی کوریا نے کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مشترکہ مشقوں پر شمالی کوریا کا فوجی ردعمل مزید غضبناک ہوگا. انہوں نے کہا کہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کی مشقیں ان پر زیادہ سنگین خطرہ لے آئیں گی. شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور اتحادی ملکوں کی مشترکہ اجلاس کی مذمت بھی کی گئی تھی. سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر کے نئے سربراہ ایلون مسک نے اس مرتبہ ملازمین کو نوکری سے نکال کر نہیں بلکہ اپنا وزن کم کر کے لوگوں کو حیران کر دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹویٹر پر ایک خاتون نے ایلون مسک کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ آپ نے بہت سارا وزن کم کر لیا ہے. خاتون نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ایلن مسک کی پرانی اور نئی تصویر بھی شیئر کی. ارب پتی تاجر ایلن مسک نے خاتون کو جواب دیا کہ میں نے 13 کلو وزن کم کیا ہے. ٹویٹر پر خاتون کی جانب سے شیئر کی گئی ایلن مسک کی تصویر کو دیکھ کر لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور وہ ٹویٹر کے سربراہ سے اس سے متعلق سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکیں. ایلن مسک نے بھی اپنے وزن کم کرنے کے سفر کے ساتھ لوگوں کو شیئر کیا. امریکہ نے نصف صدی بعد چاند پر دوبارہ قدم رکھنے کا منصوبہ بنا لیا. ناسا اگلے 10 برس کے دوران پہلے سے زیادہ پیچیدہ کاموں کی ایک سیریز کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں چاند پر زیادہ پائیدار طریقے سے انسانوں کا رہنا، رہائش گاہوں کی تعمیر اور خلائی گاڑیوں کا زیادہ استعمال ممکن ہو سکے. اس ضمن میں ناسا نے انسانوں کو چاند پر لے جانے کے لیے خلائی جہاز روانہ کیا. اورین کیپسول نامی اس جہاز کی لمبائی 100 میٹر ہے. خلائی جہاز کی اس مخصوص پرواز میں کوئی انسان موجود نہیں تھا. بدھ کے روز پہلی 2 کے بعد تیسری بار بھی پرواز کو روانہ کیا گیا. آئرلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد واپس وطن روانہ ہو گئی. آئرلینڈ ویمن کرکٹ ٹیم نے 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلی. سیریز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلی گئی. 3 ون ڈے میچز کی سیریز ICC ویمن چیمپئن شپ کا حصہ تھی. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے ون ڈے میچز کی سیریز 3-0 سے اپنے نام کی جس میں اوپنر سدرا امین نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انہیں پلیئر آف دی سیریز قرار دے دیا گیا تھا. کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کے بعد مہمان ٹیم نے میزبان ٹیم کو T20 سیریز میں آؤٹ کلاس کیا. آئرلینڈ میں وومن ٹیم نے 3 T20 میچز کی سیریز 2-1 سے جیتی. آئرش بیٹر گیبی لوئس نے
सीरीज में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दे दिया गया। आयरिश कप्तान लारवा डेलेनी ने दौरे पाकिस्तान को यादगार करार देते हुए पाकिस्तान में T20 सीरीज जीतने पर फख्र है। फुटबॉल का आलमी कप एतवार से शुरू होगा। दुनिया का पहला ट्रांसपोर्टेबल स्टेडियम तैयार हो गया। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले 8 स्टेडियम्स में होंगे। रिसाइकल शिपिंग कंटेनर की मदद से तैयार किए गए स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। फीफा वर्ल्ड कप के बाद स्टील से बने स्टेडियम को खोलकर इसे कहीं भी मुंतकिल किया जा सकेगा। स्टेडियम 974 का नाम इसमें शामिल इस्तेमाल होने वाले कंटेनर के तादाद के अलावा कतर के डाइलिंग कोड की मुनासबत से भी रखा गया। स्टेडियम में स्काई बॉक्सेस, चेंजिंग रूम्स, मीडिया रूम्स, रेस्ट रूम्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंटेनर की मदद से तैयार किया गया। दोहा में समंदर के करीब वाक़ स्टेडियम 974 इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसमें एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं। श्रीलंका के बैटर दानिशका की ज़्यादती के इल्ज़ाम में ज़मानत मंजूर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेटर आज रिहा हो जाएंगे। उनकी ज़मानत सिडनी की मकामी अदालत ने मंजूर की है। मीडिया के मुताबिक दानिशका पर रेप का इल्ज़ाम है। उन पर 4 मरतबा रेप करने का इल्ज़ाम है और वो 11 रोज़ा रिमांड पर हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेटर को सख्त शराइत पर ज़मानत की रिहाई मिली। सोशल मीडिया पर उनकी रसाई नहीं होगी और ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकेंगे। श्रीलंकन क्रिकेटर्स की ज़्यादती के इल्ज़ाम में T20 वर्ल्ड कप के दौरान सिडनी में गिरफ्तार किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की एक 29 साल खातून ने श्रीलंकन बैटर पर ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।